أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ النساء آیت نمبر 51. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. کیا آپ نے ایسے لوگوں کی طرف توجہ کی ہے جن کو کتاب اللہ کا ایک حصہ مل چکا ہے؟ ان کے پاس کتاب اللہ کا علم موجود ہے، سارا نصیب کچھ تو ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ لوگ اس کے باوجود جھوٹ اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. نعوذ باللہ. جبت یہ غیر عربی کلمہ ہے جس کو معرب کہتے ہیں. تعریب کے طور پر یہ عرب زبان میں داخل ہوتا ہے کیونکہ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں. جو کلمات غیر عربی ہیں اس کے قوانین ہیں. جیم اور تا کا جمع ہو جانا اور وہ بھی حروف زلقیہ کے علاوہ، یعنی لام، نون، را، یہ حروف زلقیہ کے طرف لسان سے نکلتے ہیں. ان کے علاوہ جو ہے جیم اور تا اگر جمع ہو جائے تو یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ اس کی نشانی ہے. علامہ جوہری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحاح میں بھی اس کو یوں ہی نقل فرماتے ہیں. تو جبت یہ اس کا اطلاق کس چیزوں پر ہوتا ہے؟ اس کا اطلاق تقریباً جو جھوٹی چیزیں ہیں ان پر ہی ہوتا ہے. صحابہ اکرام سے، مفسرین سے اس کے بہت سارے معانی موجود ہیں. صحاح میں ہے تقع علی الصنم والکاہن والساحر. بت پر، کاہن پر، ساحر پر، انسانوں پر اطلاق ہوتا ہے. احادیث طیبہ میں اس کو عیافہ، طرق، طیرہ، اس کو جبت سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اس ساروں کا جامع معنی یہ ہے کہ جھوٹ، یعنی یہ کتاب اللہ کو جاننے کے باوجود یہ یہود و نصارہ کی بات کی جا رہی ہے. یہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھے وہ مشرکوں کو اچھا سمجھتے تھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرتے تھے. حالانکہ کم از کم نقطہ شرک کو تو یہ بھی مانتے تھے کہ شرک کے نقطہ پر جو ہے مشرکین بہت بڑی غلطی پر ہیں، اور شرک چونکہ یہ بھی کرنا چاہتے تھے لیکن نام کا شرک تو ان کے ہاں بھی مذموم تھا. اس کے باوجود یہ جو ہے جھوٹ اور طاغوت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، شیطان پر ایمان رکھنے کی وجہ سے کافروں کو کہتے تھے ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ اگرچہ کفار ہیں لیکن یہ مسلمانوں سے اچھے ہیں. نعوذ باللہ. یعنی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کتاب اللہ کا علم رکھنے کے باوجود جھوٹ پر ایمان رکھتے ہیں، شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کو ترجیح نہیں دیتے، مومنوں کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ دنیا کے جتنے بھی جھوٹے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے کتاب اللہ کا جاننے والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن دنیا کی طرف اتنے غافل متوجہ ہو جاتے ہیں، دین سے اتنے غافل بن کر یہود و نصارہ کی طرف بھاگ بھاگ کر جا کر ان کے ساتھ محبتیں جتا کر یا مادی چیزوں کے ساتھ الفتیں ڈال کر اسباب، روپیہ، پیسہ، گاڑی، دنیا کی سٹائلش زندگی، اس کی طرف دیکھ کر یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو نعوذ باللہ ہلکا سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے یہ زجر کی جا رہی ہے کہ نصیبا من الکتاب، کہ کتاب کا ایک حصہ بھی ان کے پاس ہے. ساری کتاب تو پڑھتے نہیں، کتاب کا ایک حصہ ان کے پاس موجود ہے. یہ لفظ بھی مذمت کر رہا ہے ان کی کہ پڑھنی تو ساری کتاب چاہیے تھی، کتاب اللہ ساری ان کو آنی چاہیے، لیکن
کتاب اللہ پر ذرا سا ایمان، واجبی سا ایمان رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ ہم بھی ماننے والے ہیں۔ اور حالت ان کی یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، طاغوت، اور مومنوں کے اتنا ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور مشرکین مکہ کو کہتے تم بہت اچھے ہو، نعوذ باللہ۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہو رہی ہے، ان کی سزا اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں ہم بڑی سٹائلش دنیا میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے انتہا درجے کے دور ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جن پر اللہ لعنت کر دے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دے، پھر اس کا کبھی کوئی مددگار تم نہیں دیکھو گے کہ اس کو کہاں کہاں پڑی ہے، اس کو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس کوئی بادشاہت آ گئی ہے؟ یعنی ان کے پاس کوئی بادشاہت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ملک، طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، خود بھی ان کی کوئی اتھارٹی، کوئی پاور، کوئی ان کا سٹیٹس اعلیٰ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مومنوں کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں، خود بھی یہ گھٹیا ہیں۔ اگر ان کو بالفرض ایسے ہی لبرل کو، ایسے ہی بے دین لوگوں کو جو کتاب اللہ کا علم رکھنے کے باوجود یہود و نصارہ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور مومنوں کو ہلکا لے رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس بادشاہت آ جائے فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگوں کو ذرا سا بھی نہ دیں، اتنا بھی نہ دیں جتنا کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا آخر میں سوراخ سا ہوتا ہے، نقطہ سا لگا ہوتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی، کھجور کی گٹھلی دینا تو درکنار، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ذرا سا جو نقطہ لگا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جسے نقیر کہتے ہیں، اتنا بھی لوگوں کو نہ دیں۔ یہ بخل میں اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی یہ ان کی کتاب اللہ کے ساتھ زیادتی تو ہے، یہ عوام کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ زیادتی تو کر دے ہیں، باقی بھی یہ لوگوں کے ساتھ اتنا بخل کریں گے کہ ان کو ذرا سا دینا گوارا نہیں کرتے اور تبصرے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ مومن لوگوں کو، الناس سے مراد سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ نحن الناس دون الناس، کہ یہاں ناس سے مراد ہم ہیں باقی سارے لوگوں کو چھوڑ کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے، ناس سے تم حسد کرتے ہو، یعنی مسلمانوں سے تم حسد کرتے ہو کہ علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے، دنیا کے مادی اسباب نہ ہونے کے باوجود ان کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی طاقت نہ ہونے کے باوجود ان کی غیرت اور خودداری بہت اعلیٰ ہے، دنیا کا سارا نظام ان کے پاس نہ ہونے کے باوجود یہ علمی دنیا میں اس قدر آگے ہیں کہ کوئی دنیا کا فلسفہ ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا۔ یہ اللہ کے ایک فضل ہے مومنوں پر۔ اگرچہ مومن اپنے آپ کو درست کر لے تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کی گزران بھی آسان کر دے گا، قرآن خود کہتا ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی، یعنی اگر یہ اپنی زندگی کو بدعمالی پر لیتے ہیں تو اس کے باوجود بھی اللہ نے جو ان کو فضل دے رکھا ہے، یہود و نصارہ ان کے ساتھ حسد کر رہے ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی دی گئی کہ ان بے دین لوگوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کہ یہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ جو ہیں یہ تو آل ابراہیم سے ہیں نا، تو آل ابراہیم کو بھی ہم نے کتاب، حکمت اور ان کو ملک عظیم دیا تھا، اس کے باوجود یہ اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اسی طرح حسد و بغض کرتے آئے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، کچھ تو ایسے تھے جو آل ابراہیم میں سے مسلمان ہو گئے، ایمان لائے، اور کچھ ایسے تھے جو آل ابراہیم کے بھی سچے راستوں کی رکاوٹ بنتے تھے، جس طرح کے
یا آپ کے سامنے یہ تھوڑے پڑھے لکھے اور یہ کتاب اللہ کا علم رکھنے کے باوجود یہ آپ کے سامنے رکاوٹ بن رہے ہیں نا، اسی طرح یہ بنی اسرائیل کے سامنے بھی رکاوٹ بنے تھے. تو یہ جو ہے لغزش، یہ ان کی غلطی نہیں بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم ان کے لیے باقاعدہ سزا کے طور پر کافی ہے. یہ جہنم میں ضرور جائیں گے. اور یہ جو ڈانٹ پلائی جا رہی ہے اللہ کریم کی طرف سے، ایک تو ان بے دین لوگوں کو جو کتاب اللہ کے کچھ احکام جانتے ہیں، اور دوسرا باطل فرقوں کے ہر ان اگوانوں کو کہ جن کے پاس کتاب اللہ کا علم ہے، جو حق اور باطل کو اتنا سمجھتے ہیں دلائل کی دنیا میں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یا کم از کم ان کے دلائل لاجواب ہیں جو سچے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی یہ مومنوں کے راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے. یہ جھوٹا ملا ازم یا جھوٹے باطل فرقے جتنے بھی ہیں مومنوں کی راہ میں رکاوٹ ضرور بنیں گے. کافروں کو بریکیں نہیں لگائیں گے، کافروں کے لیے راہ ہموار کرتے پھریں گے، جبکہ مومنوں کو یہ ہلکا سمجھتے ہیں. اور اللہ کریم ان کو فرماتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ ہر جھوٹ پر یہ ایمان رکھتے ہیں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں. جس طرح کہ یہود و نصارہ اپنی کتاب کو چھوڑ کر کعب ابن اشرف ان کا بہت بڑا ایک اگوان تھا، اس پر ایمان رکھتے تھے اور اس کے ہر فیصلے کو لیتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا تھا، نعوذ باللہ. تو اللہ نے اس کو بھی طاغوت فرمایا ہے. تو ہر وہ طاغوت ہے جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بننے کی ریاست اختیار کر لیتا ہے، لوگوں کو اگوان بن جاتا ہے، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں. چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو باطل فرقوں کا اگوان بن کر، چاہے وہ دنیا دار کی شکل میں ہو اپنے پیسے کی وجہ سے روب اور دبدبہ رکھتا ہو، یا دنیا کے جھوٹے علوم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا شیکسپیئر سمجھنے لگ جائے، یا بہت بڑا اپنے آپ کو فلسفی سمجھنے لگ جائے. تو انسانوں کو قرآن طاغوت سے تعبیر کرتا ہے کہ جھوٹ ہے، طاغوت ہے، شیطان ہے، اور ان کی باتوں کو اللہ کریم جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ جن کو بھی کتاب اللہ کا علم نصیب ہو جائے وہ سب سے پہلے کتاب اللہ کے حقوق کی طرف توجہ کر کے حاملین کتاب اللہ ان کی تائید کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر ان کی کوئی بات انہیں اچھی نہیں لگ رہی تو اسی کسوٹی پر کتاب اللہ کی روشنی پر تولیں، پھر سمجھیں، پھر بار بار پوچھیں، سمجھیں، حتیٰ کہ حاملین کتاب اللہ ان کے دلوں میں گھر کر جائیں اور یہ ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید ترقیاں دے گا. پھر ان کو کتاب اللہ کا حامل ہونے کا اعزاز مزید سے مزید تر ان کو ملتا جائے گا. ورنہ ان کی زندگیوں میں جو مومنوں کو ہلکا لے رہے ہوتے ہیں اور کفار کو اعلیٰ معیار کا قرار دے رہے ہوتے ہیں، یہ دن بدن اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہوتے جائیں گے. ان کی سزا دی کہ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. پھر ان کی اشارہ ہے کہ ان کی زندگی ایسی تنگ ہو جائے گی کہ ان کا مددگار بھی کوئی نہ رہے گا. وما علینا الا البلاغ.